کہ اتنا عظیم تحفہ ہمارے پاس موجود ہے، ہدایت نامہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کے مطابق عمل کرتے نہیں، اور دوسرے لوگوں کی تہذیب سے متاثر ہو کر اس طرح ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے غیر ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ایک فقیر، ایک غریب آدمی اپنا پیالہ لے کر، کشکول لے کر لوگوں میں بھیک مانگتا پھرتا ہے، حالانکہ اس کے پیالے میں ایک قیمتی ہیرا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو صرف ایک کانچ کا ٹکڑا سمجھتا ہے، شیشے کا ٹکڑا سمجھتا ہے، وہ اس کی قیمت نہیں پہچان رہا کہ یہ کیا چیز ہے، اور لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ جیسے ابھی حضرت مولانا مثال دے رہے تیلی کے بارے میں، تو ایک قیمتی ہیرا اس پیالے میں موجود ہے، لیکن اس کو اس کی قیمت معلوم نہیں، اور پیسہ 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 دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس ایک قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت نامہ موجود ہے، لیکن ہم اس سے ہدایت اخذ نہیں کرتے، ہدایت نہیں لیتے، اور دوسری قوموں کی تہذیب سے متاثر ہو کر ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھ لینا کہ قرآن مقدس نے جو ہدایات دی ہیں، جس کو ہم دین کہتے ہیں، یہ دین ہی اس سوال کا جواب ہے کہ کس طرح رہنا، کیسے زندگی گزارنی، کن چیزوں سے احتیاط برتنی، یہ قرآن بتائے گا۔ اور قرآن حکیم نے جو ہدایات پھیلائی ہیں، ظاہر بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور سمیٹنے کے لیے ایک مجلس، دو مجلس کافی نہیں ہے، 20 سال تک ان کو پھیلایا جائے تو بھی وہ پوری نہیں ہوتی، 20 سال تک۔ آپ کو تعجب ہوگا، بیچ میں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں۔ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام رازی علیہ الرحمہ کے نام سے۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر کے نام سے۔ وہ کیوں لکھی اور کیا سبب ہوا؟ تفسیر کبیر کے شروع میں ہی حضرت نے لکھا ہے، امام رازی علیہ الرحمہ نے، کہ ایک مجلس میں میں نے یوں کہہ دیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں، جس کی چند آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، امام رازی نے کسی مجلس میں یوں فرما دیا کہ سورہ فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں، 10,000 مسائل ہیں، یوں فرما دیا۔ تو ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے بعد میں تبصرہ کیا کہ لمبی لمبی چھوڑ کر چلے گئے، لمبی لمبی پھینک کر گئے، سورہ فاتحہ میں تو 10,000 حروف نہیں ہے، تو 10,000 مسائل کہاں سے آ جائیں؟ ہے بھی صحیح بات، کل چھوٹی چھوٹی 7 آیتیں ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں، سورہ الحمد شریف میں 10,000 مسئلے ہیں۔ تو لوگوں نے بعد میں کہا 10,000 حروف نہیں ہے، یہ 10,000 مسائل کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ بات منتقل ہوتے ہوتے امام رازی علیہ الرحمہ تک بھی پہنچی، تو حضرت نے تفسیر کبیر لکھنی شروع کی، اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ کہتے ہیں، صرف تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہی انہوں نے 10,000 سے زائد مسائل کا استعمال کیا۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو ہم سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں اور پوری طرح ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے، صرف اس سے ہی انہوں نے 10,000 سے زائد مسائل کا استعمال کیا۔ تو یہ کہ اعوذ باللہ میں اتنے سارے مسئلے ہیں، تو ابھی تو بسم اللہ بھی باقی، بسم اللہ میں 10,000 نکلیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، 114 سورتیں ہیں، کتنے مسائل ہوں گے؟ اور یہ تو ایک عالم کی نگاہ تھی، ایک عالم کی تحقیق تھی۔ اگر دنیا کے سب بڑے بڑے علماء جم کر بیٹھیں اور پھر غور و فکر کریں، نہ جانے کتنے ہزار اور مسائل نکلیں۔ تو ایسا قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس پوری قرآن کی جو ہدایات پھیلی ہوئی ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں، اگر اس کا خلاصہ نکالنا چاہیں، نچوڑ نکالنا چاہیں، تو ایک لفظ میں صرف اتنا سا ہے، اچھی طرح یاد رکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرو اور ناس پر ختم کرو، پورے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں، انصاف قائم کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، عدل کرنا، اور آسان کرو۔ عدل اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر حق والے کا حق پورا پورا دے دے، کسی کا کوئی حق مارا نہ دے۔
اب اللہ کا بھی حق ہوتا ہے، مخلوق کے بھی حقوق ہوتے ہیں، مخلوق میں ماں باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بڑوں کے بھی حقوق ہیں، چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، غیر مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، جانداروں کے بھی حقوق ہیں، بلکہ غیر جاندار جو چیزیں ان کے بھی کچھ حق ہمارے ذمہ ہیں، جیسے راستہ ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، یہ غیر جاندار چیزیں، سب کا حق پورا پورا ادا کرنا یہ دین کہلاتا ہے، یہ قرآن کہلاتا ہے۔ ایک لفظ میں پورا قرآن کی ہدایت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی عظمت کی وجہ سے اس کو خطبے میں شامل کیا۔ ہماری یہ جو جمعہ پڑھانے والے علماء ہیں ہر جمعے کو اس آیت کو پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور جب عید پہنچے تو امام صاحب خطیب صاحب کو تب بھی سمجھ جاؤ بڑی اینڈ آگ لگے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ، جھٹ سمجھ جاؤ ہو پورا وقت پہلے کہا کہیں والے اللہ جانے کہا کہیں، لیکن اتنے کو تہم سمجھ میں آ جائے اب ختم ہو جائے۔ یہ جو آیت خطبے میں شامل کی ہے یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شامل کی اس آیت کریمہ کی عظمت کی وجہ سے۔ اس میں ایک ہی لفظ ایسا العدل جو پورا قرآن کا خلاصہ، پورا دین کا نچوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، عدل قائم کرنے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا یا کتاب کا تذکرہ اپنی قرآن عزیز میں کیا ہے اس کے ساتھ میزان کا تذکرہ آتا ہے ساتھ ساتھ۔ مثلا سورہ حدید میں ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، والمیزان کا لفظ آ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا موٹا سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا معجزات دے کر، دلائل دے کر، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور کتاب کے ساتھ ترازو بھی دی۔ قرآن اتر رہا ہے، کتاب اتر رہی ہے، اس کے ساتھ ترازو کا کیا جوڑ ہے؟ یہ اشارہ ہے، یہ بتلانا مقصد ہے کہ قرآن یا کوئی بھی آسمانی کتاب جو دی جا رہی ہے اس کے ذریعے اسی طرح حقوق کی ادائیگی کرنی ہے اور انصاف قائم کرنا ہے جیسے دنیا کی اور چیزوں میں ترازو کے ذریعے انصاف قائم کرنا۔ اور انصاف کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کا یہ کانٹا بالکل سیدھا رہے، نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے، بالکل بیچ میں رہے، تو انصاف برابر توڑ کے آپ دے رہے۔ اگر کانٹا ادھر ادھر جھکتا تو آپ کہتے ہیں ڈنڈی مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہر حق والے کا حق پورا پورا دینا، یہ ڈنڈی بالکل، یہ کانٹا بالکل سیدھا ہے، آپ کا دین درست ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو پھر آپ خائن ہیں، دین پر عمل نہیں کر رہے، قرآن پر عمل نہیں کر رہے۔ اس کی ایک مثال دوں میں، واقعہ تو بہت لمبا ہے، مختصر سے عرض کروں کہ 3 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول کیا ہے، آپ رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی دیر آرام فرماتے ہیں، تہجد میں کتنا وقت لگتا ہے، یہ جاننے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معلومات گھر سے ملے گی، باہر سے نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گھر میں گزارتے ہیں اور دن صحابہ کے بیچ میں گزرتا ہے۔ تو دن کے بارے میں تو صحابہ کو معلوم ہے کہ فجر پڑھاتے ہیں، فجر کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، صحابہ سے بات چیت کرتے ہیں، پھر فلاں مشغولیت، وہ تو علم میں ہے، لیکن رات میں کیا کیا عمل حضور کرتے ہیں، کتنی دیر آرام فرماتے ہیں، کتنی دیر عبادت میں رہتے ہیں، یہ جانکاری گھر سے ملے۔ اور ان 3 صحابہ میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی ہیں، حضرت عثمان بن مظعون ہیں، یہ 3 بڑے صحابی ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ اب گھر میں جا کر حضور کی نجی زندگی، رات کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ چلے گئے، انہوں نے جا کے معلومات کی، وہاں سے جو جواب ملا وہ ان کے ذہن کے مطابق نہیں ملا۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری رات جاگتے ہوں گے اور بڑی محنتیں کرتے ہوں گے، اس لیے کہ جنت تو بہت مہنگا سودا ہے، نہ جانے کیسی کیسی مشقتیں حضور برداشت کرتے ہوں گے، یہ ان کا ذہن تھا۔ اور گھر میں سے جواب ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک حصہ آرام بھی فرماتے ہیں، ایک حصے میں تہجد بھی پڑھتے ہیں،
اگر تھکان ہوتی ہے تو چند رکعت پڑھ کے پھر آرام فرما لیتے ہیں. ایسا جواب مل رہا ہے. اور سوچ کر یہ گئے تھے کہ حضور پوری رات جاگتے ہوں گے. جب جواب ان کے ذہن کے مطابق نہیں ملا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اس جواب کو بہت مختصر سمجھا اور حضور کی اس عبادت کو قلیل سمجھا، تھوڑا سمجھا. اور پھر یوں کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا حضور سے کیا مقابلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی عبادت نہ کرے ان کے لیے تو جنت پھر بھی واجب ہے. لہٰذا ہمیں تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. وہ ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا اتنے کام سے جتنا حضور کر رہے ہیں. ہمیں تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. پھر ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا عزم، اپنا ارادہ ظاہر کیا. ایک نے کہا اب میری زندگی میں جتنی رات آئیں گی، جب تک میں زندہ رہوں گا، جتنی راتیں میری زندگی میں آئیں گی، تمام راتوں میں جاگ کر عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا. ایک نے یہ طے کیا. اور دوسرے نے یہ طے کیا اب میری زندگی میں جتنے دن آئیں گے، 1000 دن آئے 2000 دن آئے، جتنے بھی دن آئیں گے، تمام دنوں میں روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں ہوں. عبادت کا شوق جاگ رہا ہوں. اور تیسرے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا. سارا جھمیلا تو نکاح سے ہوتا ہے. بیوی آ گئی، اس کے لیے مکان بھی چاہیے، پھر بچے پیدا ہو گئے، ان کا خرچہ چاہیے، کمانا پڑتا ہے. میں بالکل فارغ رہوں گا تاکہ ہر وقت اللہ کی عبادت کروں. دیکھنے میں یہ فیصلے بڑے اچھے لگ رہے. پوری رات عبادت کرے گا، پورے دن روزہ رکھا کرے گا، اور وہ ایک ایسا جو پوری زندگی فارغ رہے گا، اللہ کی عبادت کرے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. یہ صحابہ باہر نکل چکے تھے. نبی کی بیویوں نے بتایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں آئے تھے اور اس طرح پوچھ رہے تھے، اور پھر یوں انہوں نے عہد کیا اور چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر نکلے ان کی تلاش میں، کہاں یہ ہوتی ہیں. تو راستے میں جاتے ہوئے ان کو پا لیا اور روکا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ ہو جو میرے گھر میں گئے تھے اور اس طرح باتیں بنا کر آئے ہو کہ پوری رات نفل پڑھا کریں گے، پورے دن روزہ رکھا کریں گے، میں نکاح اور شادی ہی نہیں کروں گا. اس طرح باتیں بنا کر آیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید شاباشی ملے. تو فرمائے بھائی واہ کیا حوصلے ہیں تمہارے. انہوں نے خیال کیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ عزم، تمہارے یہ ارادے میری سنت کے خلاف ہے، میرے طریقے کے خلاف ہے. پھر اپنے بارے میں فرمایا اما انا فارقد واصلی الليل، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. اور تم یہ طے کر رہے ہو کہ رات بھر نماز پڑھنی ہے، تو تمہارا طریقہ میرے طریقے کے خلاف ہے. اما انا فاصوم وافطر، میں جو دن آتے ہیں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، نفلی روزے. ایک مہینہ رمضان کو مطلب روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، باقی 11 مہینے میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نفل اور کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں. اور تم یہ طے کر رہے ہو کہ ہمیشہ تمام دنوں میں روزہ رکھو گے، تمہارا یہ فیصلہ، تمہارا یہ ارادہ میری سنت کے خلاف ہے. اور میں شادی بھی کرتا ہوں اور تم یہ طے کر رہے ہو کہ شادی نہیں کریں گے. تب آپ نے وہ جملہ فرمایا جو آپ نے سب نے سنا ہے، اور جن کا نکاح ہوا ہے انہوں نے تو ضرور سنا ہے. قاضی صاحب پڑھتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی، یہ اس موقع کا جملہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. دیکھنے میں کتنے اچھے ارادے ہیں لیکن میری سنت سے ہٹ گئے، اس لیے کوئی تعلق مجھ سے نہیں. ایک حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کو سنا ہے. اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ 3 شخص ایسا پختہ ارادہ کر رہے ہیں تو اللہ کے حقوق میں وہ مضبوط ہو گئے. اللہ کا حق ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، بڑا حق ادا کر رہے ہیں اللہ کا. لیکن مخلوق کے حقوق میں کمزور پڑیں گے، اس لیے رسول اللہ نے اس کو برداشت نہیں کرا. یہ ناانصافی ہو. جب پوری رات نفل پڑھے گا تو بیوی کے پاس کب جائے گا؟ اس کا بھی حق ہے، اس کی مزاج پرسی بھی کرنی ہے، اس کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے. اب پوری رات حضرت کی نفل پڑھ رہا تو بیوی کا حق کب ادا کرے گا؟ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. اگر زندگی کے تمام دنوں میں روزہ رکھو گے تو سوکھ کر لکڑی ہو جاؤ گے.
تو کیا کماؤ گے, کیا کھلاؤ گے, اولاد کی تربیت کیا کرو گے؟ کبھی موقع جہاد آئے گا تو تلوار نہیں اٹھے گی, یہ حقوق مارے جا رہے. سمجھ رہے بات؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک کے حق کی ادائیگی میں اتنا مضبوط ہو جائے کہ دوسرا حق مارا جا رہا ہے, وہ شخص بے دین کہلاتا ہے. مثلا اللہ کے حق کی ادائیگی میں بڑا مضبوط ہے, لیکن مخلوق کی حق کی ادائیگی میں کمزور پڑ گیا تو روز قیامت کا وہ غریب اور مفلس شخص, ناکام آدمی. یاد ہے وہ حدیث آپ کو سنی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس, ارے جانتے ہو غریب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے پوچھا, جانتے ہو فقیر اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہو, بس غریب تو وہی جب پھر پیسہ نہ ہو, یہی تو کہو گے جس کے پاس مکان نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے اور دولت نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, وہ غریب آدمی. تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, اللہ کے نبی ہمیں غریب اور فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, درہم نہیں ہے, ساز و سامان نہیں ہے, وہ غریب ہے. آپ فرمائیے والا مفلس نہیں, یہ مفلس نہیں ہے, پھر کون؟ اب اس جواب کو دھیان کرو اور میری بات کو سمجھو. فرمایا آخرت کا غریب, آخرت کا مفلس وہ شخص ہے جو ڈھیر ساری نماز, ڈھیر ساری تسبیحات, ڈھیر سارے چلے اور 4 مہینے, حدیث میں اگر یہ لفظ نہیں ہے لیکن محاورہ استعمال کر رہا ہوں کہ ڈھیر ساری تسبیحات, قرآن کی تلاوت, نماز, چلے اور 4 مہینے, پتہ نہیں کیا کیا نیکیوں کا انبار لے کر جائے, ذخیرہ لے کر پہنچا ایک آدمی. لیکن ان تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کر رکھا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارا, کسی کا خون بہایا, کسی کی غیبت کی, کسی پہ بہتان باندھا, یہ بھی کر رکھا ہے. اب میدان محشر میں سب اکٹھے ہوئے اور اللہ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ کسی ایسے آدمی کو جنت میں نہیں بھیجوں گا جس کے سر پر کسی کا کوئی حق باقی ہے. یہ قسم کھائی ہوئی اللہ نے. بیچ میں ایک حدیث اور سناؤں, اگر کسی کے ذمے کوئی حق ہے تو اللہ نے قسم کھائی ہے اس حق والے کا حق دلوا کر رہوں گا. فضائل اعمال میں سن رکھی ہوگی یہ حدیث کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے تاکہ وہ سینگ مار سکے اس سینگ والی کو جس نے دنیا میں اس کو سینگ مارا. حالانکہ کے ذمہ نماز روزہ کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ اپنے انصاف کو دکھائے گا کہ غیر مکلف مخلوق میں بھی ہم برابری قائم کر رہے ہیں, یہاں بھی ہم انصاف کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق پورے کروا رہے ہیں. تو انسان تو مکلف ہے, نماز کا بھی, روزے کا بھی, دین کا بھی, پورا قرآن کا بھی. اگر انہوں نے ایک دوسرے کا حق مارے ہوں گے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ شخص بہت ساری نماز, روزے, زکات خوب لے کر گیا ہے, کسی کو تھپڑ, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کو کچھ اور کر رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ عدل قائم کر رہے ہیں, حقوق والے کھڑے ہو جائیں گے. اے اللہ یہ حاجی صاحب ہیں, یہ مولانا صاحب ہیں, یہ جماعت والے ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ صوفی صاحب ہیں, انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا, انہوں نے مجھے میری غیبت کی تھی, انہوں نے فلاں کیا تھا, میرا مال دبا دیا تھا, میرا قرضہ نہیں دیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دے. بھائی تجھے تھپڑ مارا تھا, اس کی نماز دے دے. بھائی تجھے تیری غیبت کی تھی, اس کے روزے تو دے دے. تو اس کی نیکیاں سب بڑھ جائیں گی ان حق والوں. ابھی 2-4 اور کھڑے رہ جائیں گے, صاحب ہمارا بھی تو اس کے ذمہ فلاں فلاں حق ہے, نیکیاں ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان حق والوں کے گناہ اس مولانا صاحب کے سر پر رکھو, اس حاجی صاحب کے سر پر رکھو. نیکیاں اس کو ختم ہو گئی, ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالو اور پھر اس کو جہنم میں دھکیلو. حضور فرمائے یہ آدمی مفلس ہے, یہ ہے غریب. یہاں بھی غور کرو, نماز لے کر گیا, روزہ لے کر گیا, زکات لے کر گیا, صدقہ لے کر گیا, یہ اللہ کے خوب حقوق جمع کیے اس نے اور خوب حق کی ادائیگی کی, لیکن بندوں کے حق میں کمزور ہے تو آخرت کا وہ مفلس اور محتاج بن گیا. اس کی جو ترازو کا کانٹا وہ بیچ میں نہیں رہا, اللہ کی طرف جھک گیا, مخلوق کی طرف حق ڈنڈی مار دی. بالکل یہی اصول یاد رکھ لینا اب یہاں آ کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, اس کے بھی ہمارے ذمے 5 حقوق ہیں. اب آ رہا ہوں میں تفصیل, اس کے بھی ہمارے ذمے 5 حقوق ہیں. اگر ہم نے وہ 5 حق ادا نہیں کیے تو ہمارا باپ بھی دیندار نہیں, دھوکے مت رہے. 5 حقوق.
5 हुकूक पूरा होंगे, बयान पूरा हो जाएगा, तफसीर पूरी होगी। नंबर 1, पहला हक, अल्लाह की किताब पर ईमान लाना। ईमान लाने का क्या मतलब है? ये मानना कि ये कुरान अल्लाह की किताब है और आखिरी किताब है, अब इसके बाद कोई नई किताब नाजिल नहीं होगी। फिर इसके 2 दर्जे हैं। एक जबान से इकरार करना, वो तो हमारा अंदर है, सब मानते हैं कि अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई, कोई अजमत वाली किताब, सब मानते हैं। जबानी इकरार कर लेने से कोई शख्स इस्लाम के दायरे में दाखिल हो सकता है, दुनियावी अहकाम के एतबार से लोग उसको मुसलमान मानेंगे, इसलिए वो कुरान को अल्लाह की किताब मानता है, जबान से इकरार कर रहा है, लोग उसको मुसलमान मानेंगे। अगर उसका इंतकाल होगा तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसको कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। यह दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाना, जबानी इकरार। इसका दूसरा दर्जा है दिल से यकीन करना। दिल से यकीन करना ईमान के लिए दूसरा हिस्सा है, दिल से यकीन करना। और यकीन करने का मतलब ये है कि आदमी अपनी जिंदगी को कुरान के अवामिर और नवाही के मुताबिक ढाल दे। जिन जिन चीजों को करने के लिए कुरान कहता है उनको करने लगे, और जिन जिन चीजों से कुरान रोकता है उनसे रुक जाए, तो समझो कि इसका किताबुल्लाह पर यकीन है, कुरान पर यकीन है। ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि इंसान की फितरत अल्लाह ने ये बनाई है कि वो यकीन के खिलाफ इक़दाम नहीं करता, यकीन के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। इंसान की फितरत कुछ ऐसी बनाई अल्लाह ताला ने। मसलन उसको यकीन है कि आग जलाती है, तो कोई पागल ऐसा नहीं जो अपना आप को आग में कूदा दे। उसको यकीन है कि सांप डसेगा तो जहर चढ़ेगा और मैं मरूंगा, तो कोई नादान ऐसा नहीं है कि उस सांप की उंगली और अपनी उंगली सांप के मुंह में दे दे, इसलिए कि उसको यकीन है। तो यकीन के खिलाफ इक़दाम नहीं करेगा, यकीन के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। उसको मालूम है कि शेर एक दरिंदा है, अगर सामने आ गया तो फाड़ देगा, चीर देगा मुझे, तो कोई ऐसा नहीं जो अपना आप को शेर के सामने खड़ा कर, भागते हैं, दूर चले जाते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। क्यों? यकीन है कि ये मेरी जान ले लेगा, तो यकीन के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। जब ये कायदा आपने याद कर लिया कि यकीन जब पैदा होता है तो आदमी यकीन के खिलाफ कदम नहीं उठाता है, तो अब हुक्म समझो, जब कुरान पर यकीन है कि अल्लाह की किताब है, तो होना ये चाहिए कि जिन चीजों का अल्लाह ने वादा किया ईमान वालों से, उन वादों की तलब में मुमिन लग जाए, और जिन चीजों की वईद सुनाई है, धमकी सुनाई है, उनसे बचने की कोशिश करने लग जाए, तो समझो कि इस आदमी का कुरान पर यकीन है। लेकिन हमारी जिंदगी में ये बात नहीं मिलती, तो यूं ही कहा जाएगा कि सिर्फ इकरार लिसानी मौजूद है, तस्दीक बिलकल्ब जिसको कहते हैं, दिल से यकीन पुख्तगी को नहीं। अगर यकीन होता है तो हरगिज़ हम लोग कुरान के हुक्मों के खिलाफ कदम नहीं उठाते। कुरान मना करता है झूठ बोलने से, कुरान मना करता है गीबत करने से, कुरान मना करता है ज़िना करने से, कुरान मना करता है बेहयाई बातों से। अगर यकीन है तो इनसे बचना चाहिए। कुरान वादा करता है जन्नत का, हूरों का, नियामतों का, अगर यकीन था तो उसकी तलब में लग जाना चाहिए। जैसे मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कोशिश करता है, क्यों? उसको यकीन है कि हफ्ते में 15 दिन में मुझे तनख्वाह मिलेगी, इसकी उजरत मिलेगी, तो हर मशक्कत बर्दाश्त करता है। अगर अल्लाह के वादों पर यकीन था तो हमें भी उन वादों की तलब में और कोशिश में लग जाना चाहिए। और इतनी बड़ी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात इरशाद फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, मा आमना बिल कुरान मन इस्तहल्ल महरिमहु, मा आमना बिल कुरान, उस शख्स का कुरान पर ईमान ही नहीं है जो उसके हराम किए हुए को हलाल समझता हो, हलाल समझ के खाता और पीता हो, उन हरामों से बचता ना हो, उसका ईमान ही कुरान पे नहीं। ये नबी फरमाते। तो ईमान बिल कुरान का एक दर्जा है जबान से इकरार कर लेना, वो सब अहले ईमान में मुसलमानों में मिलता है। एक होता है तस्दीक बिल कल्ब, दिल से यकीन करना, और यकीन का मतलब होता है यकीन के खिलाफ आदमी कदम नहीं उठाता। अगर वो करने की चीज होती है तो उसकी तरफ दौड़ता है, और अगर वो रुकने की चीज होती है तो उससे रुकता है। ये यकीन की कैफियत होती है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ ایمان بالقرآن کیا ہوتا ہے. ارشاد فرمایا القرآن انزل القرآن على 5 اوجه حلال وحرام ومحکم ومتشابہ وامثال. فرمایا اگر قرآن کو بانٹنا چاہو، تقسیم کرنا چاہو، تو پورے قرآن میں 5 طرح کے مضمون تمہیں ملے. 5 طرح کے مسائل کہہ لیجیے، مضمون کہہ لیجیے، عنوان کہہ لیجیے، 5 طرح کی باتیں ملیں گی. مثلا حرام ہونے کا علم ہوگا، کچھ آیتیں وہ ہیں جن سے پتہ چلے گا فلاں فلاں چیزیں حرام. ایسی آیات سے پتہ چلے گا، قرآن سے پتہ چلے گا فلاں فلاں چیز حلال ہے. تو حرام اور حلال اس کا علم حاصل ہوتا ہے قرآن سے. نمبر 3 اور 4 محکم اور متشابہ. قرآن میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا مطلب بالکل صاف ہے، تھوڑا پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ جاتا ہے. محکم ان آیتوں کو کہتے ہیں. اور چوتھی چیز وہ ہے متشابہ، جن کی مراد کو ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا، جن کے مطلب کو بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں سمجھ پاتا، ان کو متشابہ کہتے ہیں. جیسا ابھی پہلا پارہ شروع ہوگا الف لام میم، الف لام میم. یہ پہلی آیت ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں جانتا ساری دنیا. اس کو کہتے ہیں متشابہ. اور بھی چیزیں ہیں، جب تفسیر شروع ہوگی تو آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گے. تو قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو حلال کو بتائے گا، قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو حرام کو بتائے گا، قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو آسانی سے سب سمجھ لیں گے، قرآن کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کا ترجمہ یا ان کی مراد، ان کے مطلب تک ہر کوئی نہیں پہنچ پائے گا. اور آخری چیز ہے امثال. قرآن میں پچھلی امتوں کے حالات اور واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں. یہ 5 طرح کا مضمون تمہیں قرآن میں نظر آئے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَعْمَلُوا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ. اے لوگوں، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس چیز کو حلال کہے اس کو استعمال کرو، قرآن جس چیز کو حرام کہے اس سے بچو. قرآن کا جو محکم حصہ ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو. اور جو متشابہ حصہ ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس پر ایمان لاؤ. اور جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان سے عبرت حاصل کرو. یہ پورا قرآن کے تعلق سے خلاصہ حضور نے سنا. اب امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچتا ہے، وہ کس بات کے ایمان رکھنے والا ہے؟ ٹٹو وہ کاٹیں گے، زنا وہ کریں گے، شراب وہ پیئیں گے، جھوٹ وہ بولیں گے، ماں باپ کی نافرمانی وہ کریں گے، قتل وہ کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن نے سب حرام قرار دیا ہے اور وہ اقدام کر رہا ہے، وہ ان سب کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے. تو ایسا شخص قرآن پر ایمان رکھنے والا نہیں مانا جاتا، چاہے اقراری لسان کی وجہ سے دائرہ اسلام میں ضرور آ جائے، وہ بھی دنیاوی اعتبار سے. تو قرآن کریم کا پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، جیسی نازل ہوئی تھی ویسی موجود ہے، اس میں کوئی زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام سے بچے، محکم پر اتباع کرے، متشابہ پر ایمان لائے. اس طرح قرآن کو ماننا یہ ایمان بالقرآن، یہ پہلا حصہ ہے اللہ کے کلام کا حق کا. اور دوسرا حق اس کا یہ ہے جب ایمان پیدا ہو گیا کہ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو اب قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ آدمی اس کی تلاوت کا اہتمام کرے. یہ دوسرا حق ہے. یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم قرآن کا کہاں تک حق ادا کر پا رہے ہیں اور تفسیر کا حق کا لگ رہا ہے تو وہ کیوں لگ رہا ہے، اس پر بات آئے گی. تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا عمل فرمایا، خود اس کا حکم دیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ابھی وہ مفتی صاحب سنا رہے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کرو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور بھی بہت سی نصوص، بہت سی آیات میں ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امر فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو،
قرآن کی تلاوت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے یہ قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر اس تلاوت کے حقوق الگ الگ، آدمی کیسے بیٹھے، کس طرح تلاوت کرے گا، اس کے آداب ہیں، ادھر جاؤ تو بات دوسری طرف جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ تو دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ خود ایک عمل ہے۔ اب ہماری زندگی میں آپ غور کریں کہ اس تلاوت کے لیے ہم کتنا وقت نکال پاتے ہیں، روزانہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو قرآن ناظرہ بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں کر رہا، امت مسلمہ کے بارے میں اکثریت ان کی ہے جو ظاہری اور ناظرہ کے اعتبار سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور جو ناظرہ پڑھ بھی سکتے ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے، صرف رمضان میں وقت دے دیتے ہیں۔ رمضان میں 2 قرآن 3 قرآن 4 قرآن ختم کر لیتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تلاوت کر دی، لیکن صرف رمضان میں ہی تلاوت کا حکم نہیں ہے، 12 مہینے تک قرآن کی تلاوت یہ اللہ نے حکم فرمایا۔ پھر اس کے فوائد بیان کیے گئے حدیث میں۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اگر زندگی چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت اس کے لیے لازم ہے۔ اگر قرآن سے ہٹو گے تو تمہاری روح مر جائے گی۔ جیسے ہم اپنے اس جسم کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، تو صبح بھی، دوپہر کی، شام کو اس کو خوراک دیتے ہیں، وقت پر کھانا کھائیں گے، وقت پر پانی پئیں گے، ضرورت پڑے گی تو ٹیبلٹ بھی لیں گے، کرتے ہیں آپ۔ اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے جس طرح اس کو غذا دینی پڑتی ہے، ایسے ہی اپنی روح کو تازہ اور زندہ رکھنے کے لیے اللہ کا کلام پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین عبادت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے، مجھے یاد آ رہی ہے، نبی نے ارشاد فرمایا خیر عبادت امتی تلاوت القرآن، بعض روایت میں افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی بہترین عبادت قرآن کی تلاوت، بہترین عبادت۔ اور ہم بہترین عبادت کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھ لینے کو، تصویر پڑھ لینے کو، کسی کو بہترین سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میری امت کی بہترین عبادت تلاوت قرآن، ایک ایک حرف پر آپ کو نیکی ملے گی۔ من قرأ القرآن فلہ بہ حسنۃ، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کی تلاوت کی تو اس کو قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں ایک ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 گنا ہو کر آئے گی روز قیامت۔ تو کتنی نیکی اکٹھا کرے گا بھائی؟ تو اگر تازہ رکھنا چاہتے ہو اپنے روح کو، اللہ سے تعلق مضبوط رہے، نماز پڑھنے میں، اللہ کا نام لینے میں من لگے، تو اس کے لیے تلاوت قرآن ضروری ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، تمہارے سینوں میں جو دل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں یہ دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، ان پہ بھی زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے پر زنگ لگتا ہے، اس کو چھڑانا ہم جانتے ہیں، پھر ایک بار سے رگڑ دیں گے، طلب کر دیں گے، لوہا محفوظ ہو جاتا ہے، پھر سے اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر ہمارے دلوں پر زنگ لگتا ہے تو وہ کیسے چھوٹتا ہے، اس کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، ارشاد فرمایا اگر دلوں کو تازہ کرنا چاہتے ہو، دل مر گئے ان کو زندہ کرنا چاہتے ہو، ان پر زنگ لگ گیا ان کو چھڑانا چاہتے ہو، تو قرآن کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے۔ اللہ نے اپنی تلاوت میں تاثیر رکھی کہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، مری ہوئی روحانیت جاگ جاتی ہے، لیکن ہم اس قرآن کے قریب ہیں۔ تو پہلا حق ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے اللہ کی اس کتاب کی تلاوت۔ ہر مرد، ہر عورت، جوان اور بوڑھا، ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ روزانہ کا ایک معمول بنائے تلاوت قرآن۔ کچھ نہیں تو کم از کم 1 ورق 2 ورق روزانہ پڑھیں۔ دن کی شروعات اس طرح ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے ایمان، نمبر 2 تلاوت۔ جب تم ایمان لیا ہے، قرآن کو پڑھ بھی رہے ہو، اب تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھو، فہم قرآن، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، طوطے کی طرح رٹنے سے حاصل کیا۔
ٹھیک ہے نیکی مل جائے گی، ثواب مل جائے گا، لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا ہے وہ سمجھے بغیر کیسا حاصل ہوگا؟ تو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، کن چیزوں سے روکا گیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، یہ تیسرا حق بنتا ہے فہم، اس کو تم کہہ گی سمجھ، قرآن کو سمجھنا یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ ایمان لانا بنیادی حق ہے، تلاوت کرنا دوسرا حق ہے، تلاوت کرنے سے نیکی بھی آپ کو ملے گی، اور تیسرا حق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سمجھیں گے کیسے؟ تھوڑی بہت آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی، تو آپ عربی سیکھ لیں گے تو موٹا موٹا سا مطلب مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن سیکھیں گے جب اپنے آپ کو فارغ کریں گے، تھوڑا وقت دیں گے، اور دلچسپی کے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ کے ماحول میں ایسے بچے آپ کو مل جائیں گے جو ایک بھی اسکول نہیں گئے ہوں گے، لیکن وہ انگلش سنتے ہیں، بولتے ہیں، یا موبائل پہ دیکھتے رہتے ہیں، تو بہت سے الفاظ ان کو انگلش کا یاد ہے، ان کا مطلب بھی وہ بتا دیتے، دلچسپی ان کو۔ ایسے ہی اگر ہمیں اور آپ کو عربی سے دلچسپی ہو جائے تو موٹا موٹا سا مطلب ہم بھی سمجھتے ہیں۔ اور نبی نے باقاعدہ ہدایت دی، ارشاد فرمایا احب العرب لأنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنة عربی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب سے محبت کرو، عربی سے لگاؤ پیدا کرو، اس لیے کہ میں خود عربی نسل ہوں۔ نبی فرمایا میں خود عرب کا رہنے والا ہوں، اس لیے بھی تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 2 دوسری وجہ یہ ہے ولسان والقرآن عربی، اور قرآن عربی زبان، اس لیے بھی تمہیں عرب سے اور عربی زبان سے دلچسپی ہونی چاہیے۔ اور یہاں نہیں پیدا کرو گے تو آخرت میں آٹومیٹک تمہاری زبان عربی ہو جائے گی، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، بلکہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گی۔ یہاں تم ہندی بولتے ہو، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، نہ جانے کتنی زبان آپ بولتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی آٹومیٹک آپ کی زبان عربی ہو جائے گی۔ وہ جو کرامن کاتبین آئیں گے وہ آپ سے عربی میں ہی سوال کریں گے اور آپ جواب دیں گے، وہ آپ سے عربی میں ہی سوال کریں، وہیں سے آپ کی لینگویج چینج ہو جائے گی۔ تو جو ہماری اصلی زبان ہے اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اپنا آپ کو فارغ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب تفسیر کر سکتے ہیں، وہ آپ کو عربی زبان موٹی موٹی سکھا سکتے ہیں، لیکن کسی کو شوق ہو، کسی کو رغبت ہو، یہ چاہت ہو کہ میرا اللہ کا کلام ہے، آخر اس کلام میں ہے کیا، یہ طلب تو پیدا ہو پہلے، تو آپ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، حضرت مولانا نے بھی تھوڑا سا اس کا اشارہ سے کیا تھا، میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں، اگر آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے چلا جائے اور وہ پڑھ کر انگریز بن گیا، یعنی انگریزی سیکھ گیا، بڑا کالج میں اس نے پڑھا ہے، اب وہاں سے وہ انگریزی میں خط لکھ رہا ہے اپنے ابا اور امی کے نام، آگے خط چاکیا میں لا کر آپ کو پہنچا دیا، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے بیٹے کا خط ہے جو کہیں شاید باہر پڑتا ہے، تمہارے بیٹے نے بھیجا ہے، یقین مانیے اور آپ تصدیق کریں گے کہ وہ ان پڑھ ماں باپ جو ایک حرف پڑھنا نہیں جانتے ہیں اس خط کو لیں گے اور ان کے دل میں بیٹے کی محبت جوش مارے گی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، صرف اس نسبت پر کہ میرے بیٹے کا خط ہے، حالانکہ وہ انگریزی نہیں جانتا، وہ ایک انگلش کا حرف بھی نہیں جانتا، اس کو بڑی عظمت سے پیار سے لے گا، دل بھر آئے گا اس کا، آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، میرے بیٹے کا خط ہے، ماں الگ چھینے گی اس کا خط دکھا دے میرے بیٹے کا خط ہے، وہ کہنا نہ بولتے پھٹ جائے گی، دونوں آپ لڑیں گے، بیٹے کا خط ہے، سمجھ کچھ نہیں رہے۔ اب وہ پورا اس خط کو لے کر جائے گا ماسٹر کے پاس، ماسٹر جی ہمارا بیٹا خط آئی ہے، پڑھ سنا دیو، ہم بس پڑھا نہ جائے۔ اب ماسٹر پڑھ رہا ہے، انگریزی زبان پڑھ رہا ہے، اور یہ بوڑھا مرد بوڑھی عورت کچھ نہیں سمجھیں گے، لیکن وہ پڑھ کر جا رہا ہے کہ ان کی محبت جوش مار رہی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، سمجھ کچھ نہیں، لیکن ایک لگاؤ، ایک انسیت، ایک محبت، ایک نسبت کہ میرے بیٹے کا خط۔ آخر میں وہ یہ پوچھیں گے نہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، کہاں پڑھ دوں تو بتا کہاں کیا ہے چاروں مار بیٹا، تو وہ کہے گا ماسٹر جی پورے خط میں بس یہ 2 باتیں ہیں، تمہاری خیریت پوچھ رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، وقت من بھی لگ رہا ہے، اور یہ ایسے سنا دے گا، بس وہ آپ بالکل اسی طرح یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا ہمارے نام پر یہ خط آیا، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا ایک خط نازل کیا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو محبت سے دیکھیں، اس کی نسبت کے اعتبار سے ہمارے دل میں محبت جوش مارے، اور کم از کم اتنا ہو کہ خود نہیں سمجھ سکتے ہیں تو جب سمجھا سکتے ہیں ان کے پاس وہ کلام لے کر پہنچ جائے کہ مول صاحب ہم خود نہیں سمجھ سکتے، خدا کی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرو، اس میں کیا لکھا ہے۔ اسی کے لیے مجلس ہونے جا رہی ہے کہ آپ کے مفتی صاحب روزانہ آپ کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا خط سمجھایا کریں کہ اس خط کی پہلی لائن یہ ہے، اس میں اللہ یہ کہے، اس خط کی دوسری لائن یہ ہے، اس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ وہ خط جو آپ کے نام اللہ کا آیا ہوا ہے، یہ مفسر قرآن اس کو آپ تک پہنچائے گا، اس کو سمجھائے گا۔ یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، یہ قرآن کا حق ہے، تو اس کو سمجھنا۔ 3 حق ہو گئے، قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن کو سمجھنا، نمبر 4 سمجھ کر اب عمل کرنا۔ یہ 4 حق، سمجھ کر عمل کرنا، عمل بالقرآن۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں؟ اس لیے سمجھ پہلے ہے، اس کے بعد عمل۔ اور آخری حق ہے، جب قرآن کو تم نے سمجھ بھی لیا، عمل بھی کر لیا، اب اس قرآن کو امت میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ 5واں حق ہے، نشر و اشاعت جس کو کہتے ہیں، نشر و اشاعت، پھیلانا۔ وتواصوا بالحق، جس سچائی کو تم نے اختیار کیا ہے، جو دین کی بات تمہیں معلوم ہو گئی ہے، اس کو صرف اپنے پاس رکھ لینا کافی نہیں ہے، اس بات کو دوسروں تک منتقل کرنا یہ بھی ایک حق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، اگر تمہارے پاس ایک آیت ہے تو وہی پہنچا دو۔ یہ قرآن کا حق بنتا ہے۔ یہ 5 حقوق میں نے مختصر گنوائے، قرآن پر ایمان رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو پھیلانے کی کوشش کرنا۔ اب ہر ایک جائزہ لے اپنی زندگی کا کہ ہم قرآن کے ان حق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ناانصافی ہو رہی ہے، اور جو ناانصافی کرتا ہے وہ دیندار نہیں۔ ہم سب دھوکے میں، ہم بڑے دیندار ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن قرآن کے 5 حقوق اگر ہم نے ادا نہیں کیے ہیں تو ہم منصف نہیں ہیں، ظالم ہیں، قرآن پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن روز قیامت ہمارے خلاف حجت قائم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے حق میں گواہی بنے گا، تیرے حق میں دلیل بنے گا، یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا۔ تیرے حق میں دلیل بننے کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت قرآن سفارشی بن جائے گا، یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت بہت کرتا ہے، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، میرے لیے قربانی دیتا تھا، تمہارے حق میں سفارشی بن جائے۔ او علیہ، یا تمہارے خلاف گواہی قائم کر دے، یا اللہ بڑا ناقدر تھا، سال بھر تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا، اس نے کبھی اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو تمہارے خلاف وہ حجت قائم کر دے۔ القرآن حجت لک او علیک، کی حدیث شریف، قرآن تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ تو ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ روز قیامت میں یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف دے گا۔ اگر یہ 5 حقوق ادا کر رہے ہیں ہم لوگ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ حق ہمارے حق میں دلیل ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان حقوق کو ہم ضائع کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پر امید مت رہنا، نقصان میں، خطرے میں، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بات کہاں سے چلی، یاد رکھنا کہ اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں تو اس دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جو اللہ کی مرضی ہے۔ اس مرضی کو کون بتائے؟ اللہ کا قرآن بتائے۔ پھر اس قرآن کے یہ 5 حقوق ہیں، اگر ادا کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ خلاصہ اب تک کی گفتگو کا ہے، اور ہر ایک پھر اس آئینے میں اس چیز سے میں اپنا منہ دیکھیں کہ ہم کہاں تک حقوق کی ادائیگی میں کامیاب ہیں اور کہاں تک ناکام ہیں۔ جب اس مضمون کو آپ سمجھ گئے ہیں، اب آپ سورہ فاتحہ پر جو میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں، سوال وہی ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے۔ سوال دہرانا، اللہ کی اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ اس طرح رہنا چاہیے۔
اب سوال یہ کہ اس قرآن سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بندوں کو ایک دعا سکھائی. یہ سورہ فاتحہ دراصل دعا ہے کہ اللہ سے مانگو پہلے، اللہ تمہارے لیے اس کام کو آسان کرے. یہ سورہ فاتحہ دعا ہوئی. یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے. یہ سورہ فاتحہ کسی پارے کی صورت نہیں ہے. یہ رک کر سن لیں، اہل علم بھی بیٹھے ہیں. سورہ فاتحہ کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ایک سورت ہے. 114 صورت میں ہے. جیسے سورہ بقرہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلے پارے کی حصہ ہے، فلاں سورت فلاں پارے میں، فلاں سورت فلاں پارے میں. لیکن سورہ الحمد شریف نہ الف لام کا حصہ ہے نہ اما یتساءلون کا حصہ ہے، الگ سے ہی ایک سورت ہے، اس کا کسی پارے سے جوڑ نہیں. اور شاید یہ بات تمہیں نہیں لگے گی، میں اس کو ذرا سمجھاؤں گا. دیکھو قرآن مقدس کو 30 پاروں میں بانٹا گیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 30 پارے نہیں تھے، یعنی پاروں کی ترتیب سے قرآن نہیں تھا، سورتوں کی ترتیب سے قرآن تھا. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ ترتیب تھی سورتوں کی، لیکن پارے بنے ہوئے نہیں تھے. جب صحابہ کا دور پورا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پورا ہو گیا، صحابہ کا دور بھی چلا گیا، اس کے بعد تابعین نے یہ کام کیا کہ پورے قرآن کریم کو حفظ کی سہولت کے لیے، یادداشت کی سہولت کے لیے 30 برابر حصوں میں بانٹ دیا. اس طرح کے 30 پارے بنے. پارے حضور کے زمانے، پارا تو فارسی کا لفظ ہے، پارا تو فارسی کا لفظ ہے، تو عربی زبان میں پارا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بعد کی ایجاد، بعد میں صحابہ، دور صحابہ کے بعد تابعین نے یہ کام کیا. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی. مثلا یہی پارے نہیں تھے. یہ جو رکوع لگے ہوئے ہیں پورے قرآن کریم میں 540 رکوعات ہیں، یہ حضور کے زمانے میں نہیں. پہلا رکوع یہاں ہو رہا ہے، دوسرا رکوع یہاں ہو رہا ہے، تیسرا رکوع یہاں ہو گیا، 4 رکوع یہاں پورا ہو گئے. یہ حضور کے زمانے میں رکوعات نہیں تھے. پھر حاشیے میں عین بنا رہتا ہے، جو حافظ ہیں ناظر خان جانتے ہوں گے، ادھر سائڈ میں عین بنا رہتا ہے. عین کے اوپر کچھ نمبر لکھا رہتا ہے، عین کے بیچ میں کچھ نمبر لکھا رہتا ہے، عین کے نیچے کچھ لکھا رہتا ہے. یہ سب حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، بعد میں ہوا. 540 رکوع بھی مشائخ بخارا نے بنائے. اور عالمگیری یہ کتاب ہے ہماری بہت معتبر کتاب مانی جاتی ہے فتاوی میں. 540 رکوعات کیوں بنے تھے اس کی بھی وجہ لکھی ہوئی ہے. مشائخ بخارا نے 540 رکوع ہی کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے تاکہ رمضان میں 27ویں رات میں قرآن آسانی سے ختم ہو جائے. یعنی اگر کوئی آدمی تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے، تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے تو آسانی سے 27ویں رات میں قرآن پورا ہو جائے. ہر دن کتنی 20 رکعت پڑھنی، پھر دوسرے دن 20 رکعت پڑھنی، پھر تیسرے دن 20 رکعت پڑھنی ہے، تو ہر روز 20 رکوع ہو جائیں گے آپ کے. 20 رکوع، پھر 20 رکوع، پھر 20 رکوع، اس کو گنو 27 میں 540 رکوع پورا ہو گئے، قرآن پورا ہو گیا. تو رکوعات بنانا، پارے بنانا، ایسے یہ جو منزل ہے، 7 منزل کہتے ہیں، 7 منزل، یہ سب بات کی چیزیں ہیں. تو اسی طرح یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ کسی پارے میں مشائخ نے اس کو شامل نہیں کیا. پہلا پارا الف لام میم سے شروع ہو، پہلے پارے سے کٹ کر دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ. اب اگر اس کو پہلے پارے کے ساتھ جوڑ دیتے تو یہ نچوڑ بنتا پھر پہلے پارے سے. لوگ سمجھتے ہیں یہ پہلے پارے کا جز ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو الگ کر دیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ 30 پاروں کا نچوڑ ہے، 30 پاروں کا خلاصہ ہے. اب میں اس خلاصے کو سناؤں گا تو پھر جائے گا 2-3 گھنٹے کا ٹائم. میں تو صرف اتنا سمجھاؤں گا آپ کو. آج یہ ترجمہ اور تفسیر تو مولانا کرتے رہے. اللہ ان کی ارادے کو، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً بہت ہی قابل مبارک کام شروع ہونے جا رہا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد شروع ہو رہا ہے. کیوں نازل ہوا ہے؟ سمجھنے کے لیے تو نازل ہوا.
اب وہ ترجمہ بھی کریں گے، مفہوم اور مطلب اور تفسیر بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آج قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیرم کی گاؤں میں شروع ہو گیا، اتنا اہم کام ہونے جا رہا ہے۔ آج کا دن تو ہمارے لیے عید کا دن ہے، جشن منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے کہ اللہ اس توفیق پر ہمیں قائم رکھے، باقی رکھے، اور اللہ کرے کہ وہ دن ہمیں دیکھنے کو نصیب ہو کہ قرآن کریم ترجمہ ہوتے ہوتے پورا ہوا۔ آج کے دن بھائی ماشاءاللہ قرآن پورا ہو گیا ہمارے 5 سال میں، 7 سال میں، 10 سال میں، جب بھی پورا ہوا۔ میں نے بھی یہ کام شروع کیا آج سے 11 سال پہلے۔ ہمارے مدرسے سے قریب ایک بڑا گاؤں ہے کیتھواڑا گاؤں، میں نے وہاں شروع کیا۔ 11 سال ہو گئے، 1.5 پارہ ابھی باقی ہے، 1.5 پارہ ابھی باقی ہے۔ اگلے سال امید ہے کہ انشاءاللہ دریا بہے گا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے بہانے بنے۔ اللہ کی رحمت بہانہ می جویت، بہا نمی جویت، رحمت خدا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ می جویت، بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا نمی جویت، بہت زیادہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، جب پسند آ جاتی ایک بات پسند آ جاتی ہے اور مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے جب پسند کر لیں۔ تو اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اس جذبے سے کہ میرا اللہ کا کلام ہے، اس میں کیا اللہ فرما رہا ہے، اس محبت سے آپ بیٹھیں، چاہے سمجھ میں مت آئے، اور پوری زندگی اس کو نبھانے کی کوشش کریں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ چیز آپ کی مغفرت کا سامان بن جائے۔ کیا وہ رحمت کی حدیث یاد نہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اللہ کے پاس، اور 99 دفتر اس کے نامہ اعمال کا رکھ دیے جائیں گے۔ دفتر مانے رجسٹر، اور وہ رجسٹر بھی یہ نہیں کہ دکانوں پہ ملتا ہے، تا حد نظر جہاں تک نگاہ پہنچے گی وہاں تک لمبا چوڑا ایک رجسٹر، ایسے 99 دفتر رکھے ہوئے، بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے ان میں سے کسی بات کا انکار ہے؟ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، کرامن کاتبین نے اس کو لکھا ہے، اس میں جو کچھ محفوظ ہے، تجھے ان میں سے کسی بات کا انکار ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے کوئی انکار نہیں، جو آپ کے فرشتوں نے لکھا بالکل صحیح لکھا۔ تو اللہ فرمائیں گے اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، سب گناہ ہی گناہ لکھا ہوا، شروع سے لے کر آخر تک سب گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ جو کچھ ہے اس میں میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، میرے پاس تمہاری ایک نیکی موجود ہے، سارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور بندے کو یقین ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ جب وہ مایوس ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تمہاری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، چھوٹی سی پرچی، بطاقہ حدیث میں لفظ آتا ہے، بطاقہ ایک پرچی نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لے جا، جہاں وزن ہو رہا ہے یہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے ترازو میں، دوسرے پلڑے میں تم یہ پرچی رکھ ڈال دیں، بس جاؤ۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ چھوٹی سی پرچی ان 99 دفتروں کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں؟ اے اللہ آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں؟ اللہ فرمائے نہیں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ 99 دفتر ایک پلڑے میں ہے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، پلڑا نیچے پڑا ہوا ہے، یہ دوسری پرچی جو میں دے رہا ہوں، جب نامہ اعمال جہاں تلے گا اس ترازو کی دوسرے پلڑے میں یہ پرچی ڈال، اللہ کا حکم ہوگا، بندہ لے کر جائے گا۔ حدیث شریف مارا پلڑے میں جا کر وہ پرچی ڈالے گا تو یہ پلڑا نیچے دھڑام کر کے لگے گا، اور یہ 99 دفتر والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، پتا شفی سجل، وہ جو دفتر رکھے ہوئے 99 وہ پلڑا اوپر گیا، اور وزن کی وجہ سے ایک پرچی والا پلڑا نیچے آ گیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا میرے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی، میرے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث میں یہ امید ہے کہ اگر اللہ قبول کر لے تو ایک نیکی بھی بیڑا پار کر سکتا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس درس سے قرآن میں اگر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بیٹھو گے کہ میرا رب کا کلام ہے، اس محبت سے بیٹھو گے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ محبت شرط، عقیدت شرط۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو ایک الحمدللہ سے بھی ترازو کو بھر دیتا ہے، ایک سبحان اللہ سے بھی پلڑے بھر دیتا ہے۔ وہ پلڑا چھوٹا سا نہیں ہے کوئی،
مجھے ایک اور روایت یاد آ رہی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے اصرار کیا، 7:45 کا ٹائم طے کیا تھا مفتی صاحب نے، اجازت ہو تو 5 منٹ میں بات پوری کروں. مفتی صاحب کہیں جی اب 8 بجے جی زیادہ گھبرانا مت، 8-10 منٹ میں انشاءاللہ پورا کروں، 40 ہو گئے. تو حدیث سے یاد آ رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے اصرار کیا، یا اللہ جس ترازو سے آپ اعمال کو تولیں گے میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر ہیں، لاڈلے ہیں، کوئی بھی اصرار کر سکتا ہے. اللہ کا نہیں تمہاری سکت میں نہیں، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، یہ ضد مت کرو. لیکن وہ اللہ کے لاڈلے تھے، انہوں نے نہیں اللہ ایک مرتبہ دکھائی دیجیے، کیسی ترازو ایک مرتبہ تو دکھا دیجیے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو. اللہ نے غیب ہٹایا، پردے ہٹایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے وہ ترازو دیکھی، ادھر دیکھی ادھر بے ہوش ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ اس ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان 7 زمین اور اس کے درمیان کی ساری مخلوقات، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہے، جنات ہیں، حیوانات ہیں، سمندر ہیں، یہ سب مخلوقات، 7 آسمان 7 زمین اور ان کے درمیان کی ساری مخلوقات کو اکٹھا کر دیں تو پلڑے کے بیچ میں ایسی نظر آئیں گی جیسے زمین کے بیچ میں بکری کا بچہ. اتنا بڑا پلڑا ہے اس کا ایک. تو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا. ہوش نہ آئے تو کہنے لگے اے اللہ کس بندے کی نیکیاں اس پلڑے کو بھریں گی؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جس کی نیکیاں اس پلڑے کو بھر دیں. تو جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی تھی وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ یا داؤد اذا رضیت عبدی املأتہ، یا داؤد اذا رضیت عبدی املأتہ، اے داؤد جب میں کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہوں تو میں بھرتا ہوں، نیکیاں نہیں بھرتی، میں بھرتا ہوں. جب میں بھرنے پاؤں گا تو ایک پرچی سے بھروں گا، جب میں بھرنے پر آؤں گا تو الحمدللہ سے بھر دوں گا، جب میں بھرنے پر آؤں گا تو سبحان اللہ سے ترازو بھر دوں گا. کسی بندے کی نیکیاں اس کو نہیں بھر سکتی. اصل چیز ہے اللہ کا راضی ہونا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ خوش ہو گئے اس سے بھی کام بنے. زندگی بھر ماتھا رگڑو لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ خوش نہیں ہوئے، کچھ کام نہیں آئیں گے ماتھے رگڑنے. اللہ کو پسند آ گئی، ایک نیکی بھی پسند آ گئی، کام بن جائے. مشکات میں روایت موجود ہے، لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، نبی نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں ایک آدمی کو ٹہلتے ہوئے مزہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ تہجد پڑھتا تھا، بہت زیادہ وہ چلے 4 مہینے لگاتا تھا، بہت زیادہ تلاوت کرتا تھا، نہیں کوئی ایسی نیکی نہیں کی. پھر کیا؟ صرف چھوٹی سی نیکی ہے، اللہ کو پسند آ گئی. کیا نیکی پسند آئی؟ کہ وہ نکل رہا تھا ایک راستے سے اور درخت کی ایک شاخ جھکی ہوئی ٹہنی. بہت سی جگہ ہم بھی دیکھتے ہیں سڑک پہ چاروں طرف درخت ہوتے ہیں، کیکر ہوتی ہے تو اس کی ٹہنی لٹکی رہتی ہے، تو ہر گزرنے والا ٹیڑھا ہو کے جاتا تھا، ہر نکلنے والا ٹیڑھا ہو کے جاتا تھا، تکلیف ہوتی ہے. وہ بھی مسافر وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے کہا اچھا اس شاخ کی وجہ سے، اس ٹہنی کی وجہ سے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس نے نیت کی کہ میں گھر جا رہا ہوں، گھر جا کے کلہاڑی لاؤں گا، اس لکڑی کو کاٹوں گا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، مسافروں کو راحت مل جائے. یہ نیت کی. گھر جا کے اس کو یاد نہیں رہا، یہ بھول گیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس ارادہ خیر پر ہی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت پر ٹہل. پسند آ جائے تو اس لیے کہ پسند آ. اصل اللہ کی خوشنودی، قبولیت، حسن عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے اس کلام کو اگر 10-15 سال آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قدر فرمائے گا. اللہ آپ کو محروم نہیں کریں گے. اس لیے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پابندی سے سنیں اور اس مجلس کو کامیاب مجلس بنائیں گے. ایسے نہیں گھٹتے 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 2-4 رہ گئے پھر مفتی صاحب کا من بھی ہٹ گیا، یار چھوڑ جب آوے لگتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جتنے شوق سے آئیں گے اتنا ان کا دریا جوش مارے. یہ جو استاد ہوتے ہیں، تفسیر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تو نل کے بھی طرح ہے، جتنا اس کو آپ چلائیں گے اتنا پانی نکلے گا. جب آپ اس کو چلاتے ہی نہیں تو پانی کہاں سے نکلے گا؟ آپ شوق سے آئیں گے، بڑی بھیڑ میں آپ بیٹھیں گے، توجہ سے سنیں گے تو مفتی صاحب مجبور ہوں گے، خوب مطالعہ کریں گے، پھر آپ کو پڑھائیں گے، سنائیں گے.
لیکن آپ نہیں غفلت برتی تو وہ ہمت ہارتے. اس لیے پہلے تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پابندی سے آئیں. اب سورہ فاتحہ کا 2 منٹ میں خلاصہ. سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں, زیادہ نہیں, اور 3.5 آیتیں اللہ سے متعلق ہیں اور 3.5 آیتیں بندوں سے متعلق. 7 آیتوں میں سے 3.5 اللہ سے تعلق رکھتی ہیں اور 3.5 آیتیں بندوں سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ نے خود فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا بانٹ دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان. اللہ خود فرمایا. چنانچہ الحمدللہ رب العالمین, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی, حمیدنی عبدی. اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری تحسین کی, میری ثنا کی. مالک یوم الدین, بندہ پڑھتا مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد, یہ آدھی آیت اللہ سے تعلق رکھتی ہے. ایاک نعبد, یہ آدھی آیت 3.5 آیت بن گئی. ایاک نعبد, اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہ آدھی آیت بندوں سے تعلق رکھتی ہے, لیکن عبادت جیسی کرنی چاہیے وہ ہم سے نہیں ہوگی, ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تو 3.5 آیتیں اللہ کی تعریف میں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہ سب اللہ کی تعریف ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو ہی عبادت کا حقدار ہے, یہ بھی ادھر گئی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہاں مدد مانگ رہا بندہ. ایاک نستعین, یہ آدھی آیت بندے سے متعلق, یہ اللہ خود فرما رہا. پھر اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ پوری دعا ہے. جب یہ آیتیں پڑھتا ہے بندہ تو اخیر میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں یہ آیت میرے بندے کے لیے, ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اس کو ضرور عطا کروں گا. اور بندے نے کیا مانگا؟ ہدایت مانگی. اهدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دو. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ایک معنوی چیز ہے, نظر نہیں آتا, تو اس کو مشخص کیا, ایک مثال بنا کر پیش کیا. صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا. انعام کن پر ہوا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, 5 پارے یہ لوگ ہیں جن پر آپ کا انعام ہے. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا. اور پھر آخر میں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے ہیں, جو بھٹک گئے ہیں, یعنی یہود اور نصارہ فنا فرق گمراہ فرقے, ان پر نہ چلا. یہ سورہ فاتحہ میں بندہ مانگ رہا ہے. تو آدھی 3.5 آیتیں اللہ کے تعلق سے ہیں اور 3.5 آیتیں بندے کے تعلق سے ہیں. شروع حصے میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے, اخیر حصے میں بندہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے صراط مستقیم کی ہدایت طرف. یہ سورہ فاتحہ کا موٹا سا خلاصہ. اب اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں, پھر اس کی تشریح کروں, تو آپ کہیں گے تو بہت جھوٹے. 9:45 کا اعلان کیا تھا, یہ تو 9:45 بجے تک نہیں چھوڑ رہے, اتنا وقت اس میں لگے. اس لیے یہ باقی کام حضرت مفتی صاحب کے ذمہ ہے. اب وہ سب کن تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ آپ کو سناتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طرح سمجھنے کی, عمل کی سعادت کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی اور کام